بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کا پرکٹھن سفر اختتام پذیر ہو چکا تھا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ آباد ہونے والے صحابہ کرام کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا۔ اسی ذیل میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے فوت ہوئے۔ آپ بیمار نہ تھے بلکہ آپ کی موت اچانک کسی مرض کے لاحق ہونے سے واقع ہوئی۔ یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، مشرکوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا، یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص اس طرح اچانک فوت ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ کی وفات کے بعد قبیلہ بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابو امامہ ہمارا سردار تھا، اب اس کی وفات کے بعد آپ اس کا قائم مقام کوئی شخص ہم میں سے مقرر فرما دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یعنی بنو نجار میرے ماموں ہو، اس لیے میں بھی تم میں شامل ہوں اور میں خود تمہارا نقیب یعنی سردار ہوں۔ بنو نجار کے وفد نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور یوں بنو نجار کی سرداری کی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت کے روشن پہلوؤں میں سے ایک خوبصورت پہلو تھا جو آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے سر فرمایا، کیونکہ اس وقت کہ جب مدینہ میں مہاجرین کی آباد کاری کا عمل جاری تھا اور انصار و مہاجرین میں بھائی چارے کا آغاز ہو رہا تھا، تو ان حالات میں مسلمانوں کے درمیان معمولی سی بھی چپقلش ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ اسی لیے آپ نے بنو نجار میں سے کوئی شخص سرداری کے لیے منتخب نہ فرمایا تاکہ مدینہ کی حدود سے باہر سے کوئی سازشی عناصر سر نہ اٹھا سکے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ فرمائی وہ شہر کا امن و امان اور باشندوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کرنا شروع فرمایا اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے علاوہ ایک کثیر تعداد میں یہود اور مشرکین بھی آباد تھے جو کہ مدینہ سے ملحقہ بستیوں میں بھی رہائش پذیر تھے۔ مدینہ میں چونکہ اسلام کا ابھی آغاز ہوا چاہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا ان یہود و نصارہ کو بھی ایک معاہدے میں لانا ضروری ہے تاکہ شروع میں ان کی اشتعال انگیزیوں سے بچا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد نامہ مرتب فرمایا جسے اسلام کی سب سے پہلی سیاسی دستاویز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس عہد نامہ میں بہت سی شرائط شامل تھی جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، مدینہ پر جب بھی کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینہ والے خواہ وہ یہود ہوں یا مشرکین مل کر اس کی مدافعت اور مقابلہ کریں گے۔ نمبر 2، مدینہ میں آباد یہودی قریش مکہ یا ان کے مددگاروں یا سہولت کاروں کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہیں دیں گے۔ نمبر 3، باشندگان مدینہ میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے دین و مذہب یا جان و مال پر اعتراض نہیں کرے گا۔ نمبر 4، اگر باشندگان مدینہ میں سے کوئی دو فریق کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑیں اور خود سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو ان دونوں کے درمیان حتمی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اور اس سے کوئی انحراف و انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ نمبر 5، جنگ کے مصارف اور فوائد میں تمام باشندگان مدینہ بحصہ مساوی شریک ہوں گے۔ نمبر 6، جن قبیلوں یا قوموں سے مدینہ کے یہودیوں کا معاہدہ ہے اور وہ یہودان مدینہ کے دوست ہیں،
مسلمانان مدینہ بھی ان کو اپنا دوست سمجھیں گے اور دوستوں کی طرح ان کی رعایت کریں گے۔ نمبر 7، اسی طرح جو قبیلے مسلمانوں کے دوست ہیں، مدینہ کے یہودی بھی ان سے دوستانہ سلوک کریں گے۔ نمبر 8، مدینہ کے اندر کشت و خون حرام سمجھا جائے گا۔ اور نمبر 9، کہ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ اس معاہدہ کی تکمیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے قبائل کو بھی اس معاہدہ میں شامل کیا جائے تاکہ بد امنی اور آئے دن کی خون ریزی کا بالکل استحصال ہو جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی حمزہ بن بکر عبد مناف، بنو بدلج اور کوہ بواتا کے لوگوں کو بھی اس معاہدہ میں شریک کیا۔ ابھی یہ کوششیں شروع ہی تھیں اور مدینہ کے تمام نواحی قبائل پوری طرح شریک معاہدہ نہ ہونے پائے تھے کہ مدینہ کے اندر سے خفیہ اور مدینہ کے باہر سے اعلانیہ دشمنوں نے حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کوششوں کو ترک فرما کر جنگی محاذ پر مسلمانوں کی تربیت فرمانا شروع کر دی۔ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی میدان میں بھی کامل ترین تھی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔